السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن پس اگر طلقہا طلاق دی اس کو، فلا تحلوا تو نہیں ہے جائز لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیہا وہ نکاح کرے، زوجن کسی خاوند سے، غیرہ اس کے علاوہ۔ فَإِن پس اگر طلقہا پھر وہ بھی طلاق دے دے اس کو، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ آپس میں دونوں رجوع کر لیں، ان زنا لیکن زنا وہ خیال کریں، ان یقیما کہ وہ قائم رکھیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، وتلکا اور یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا وہ بیان کرتا اس کو، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعلمون جو کہ جانتی ہیں، جاننے والوں کے لیے۔ فَإِن طلقہا پھر اگر طلاق دے دی اس کو تو نہیں وہ حلال اس کے لیے، نہیں جائز، یعنی تیسری طلاق کے بعد اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے، اب وہ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہے، اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، من بعد اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی اور غیر مرد سے، جب وہ نکاح کر لے، اب اسے مراد حلالہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حلالہ نہیں ہے، حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خاوند تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، تیسری طلاق کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے اور وہ خاوند اس سے جمع نہ کر لے، اب وہ خاوند اسے خود طلاق نہ دے دے یا پھر وہ فوت نہ ہو جائے تو وہ پہلے خاوند کے لیے اس سے نکاح حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی خود بخود یہ یعنی جان بوجھ کر نہیں کرنا کہ اب میں پہلے خاوند سے، یعنی پہلے خاوند کے حلال ہونے کے لیے دوسرے سے نکاح کر لیتی ہوں، یہ ایسا نہیں کرنا، پھر دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے پھر وہ پہلے کے لیے حلال، ایسا نہیں۔ اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے خاوند سے اس غرض سے نکاح کرے کہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، کیونکہ ایسا کرنے اور کروانے والے پر تو احادیث میں لعنت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی، دونوں پر لعنت ہے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں بلکہ زنا کاری ہے، اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا منع ہے، لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق واقعہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، اس کے بعد اس کے بھائی نے بغیر اپنے بھائی کے کہے خود بخود اس ارادے سے نکاح کر لیا کہ یہ میرے بھائی کے لیے حلال ہو جائے، تو کیا یہ نکاح صحیح ہوگا؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں، ہم تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے، نکاح وہی ہے جس میں رغبت ہو۔ بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، اگر کوئی ایسا کرے گا یا کرائے گا تو میں دونوں کو زنا کی حد لگاؤں گا، یعنی رجم کر دوں گا۔ پھر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر طلاق دے دے اس کو، فلا جناح علیہ یعنی اب دوسرا شوہر طلاق دے دے، جب یعنی پھر فرمایا کہ اگر دوسرا خاوند نکاح کرے اور جمع کے بعد طلاق دے دے تو پہلے خاوند پر بھی اسی عورت سے نکاح کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، پھر پہلے خاوند پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ پھر پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ تو فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَن يَتَرَاجَعَا إِن زَنَّا کہ وہ رجوع کر لے آپس میں، تو پہلے شوہر کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، اور جو اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے یعنی اچھی طرح سے یعنی گزارا کریں گے کہ اب اچھی طرح ہم رہیں گے، یعنی کوئی ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرے گا، پھر یعنی دوبارہ رجوع کرنا ہے، یہ نہیں کہ دوبارہ پھر اسی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، جو پہلے فساد تھے تو دوبارہ وہی ہو رہے، نہیں، انسان کو یعنی اس میں یہ پہلے بات کنفرم کر لینی چاہیے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ہم اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا وہ بیان کرتا ہے اس کو، لِقَوْمٍ ایسی قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ جو کہ جانتی ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا اور جب طلقتم النساء جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا پھر وہ پوری کر لیں، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس تم روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق، أَوْ يَسَرِّحُوهُنَّ یا پھر رخصت کر دو، بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق، وَلَا اور نہ تُمْسِكُوهُنَّ نہ روکو انہیں، ضِرَارًا نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم زیادتی کرو گے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی بھی یہ کرے گا، فقد پس تحقیق ظالم اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنی جان پر، وَلَا اور نہ تتخذوا نہ تم ٹھہراؤ آیات اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ہزواً مذاق،
वस्कुरू और याद करो निमत अल्लाह, अल्लाह की नेमत को, अलैकुम जो तुम पर है, वमा और जो अनज़ला नाजिल किया, अलैकुम तुम पर, मिनल किताबी किताब में से, वल हिकमता और हिकमत, याइज़ुकुम वो नसीहत करता है तुम्हें भी इसके साथ, वत्तकुल्लाह और तुम डरो अल्लाह ताला से, वअलमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन अलीम, बिकुल्ली शैइन हर एक चीज़ को, अलीमुन जानने वाला है। फ़ाइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा और जब तुम तलाक दो औरतों को, वो पूरी कर लें अपनी इद्दत, तो उनको दस्तूर के मुताबिक रोक लो या रुखसत दे दो, रुखसत कर दो उनको दस्तूर के मुताबिक। यानी तलाक रजई में है, तलाक रजई में अगर जब औरतें यानी अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उनसे रुजू कर लो, या फिर तीसरी तलाक देने के बाद भी उन्हें फिर दस्तूर के मुताबिक यानी रुखसत कर दो। तो इसका मतलब इद्दत ख़त्म होना नहीं है, इद्दत जब ख़त्म हो जाए, बल्कि इद्दत ख़त्म होने के करीब होना है। यानी अगर तुम अपनी बीवियों को तलाक रजई दो तो इनकी इद्दत पूरी होने से पहले पहले तुम्हें रुजू का हक है, मगर ये रुजू इन्हें सिर्फ सताने के लिए नहीं करना चाहिए, इन्हें नुकसान पहुंचाने की गर्ज से ना हो, क्योंकि ऐसा करना जुल्म व ज्यादती है और ये काम इलाही से मजाक करना है। वला तुमसे को हुन्ना, ना तुम उनको रोको, ज़िरार नुकसान के लिए, लितातदू ताकि तुम ज्यादा करो, यानी लेकिन यानी औरत को जलील करने के लिए ना रोके कि जलील चलो मैं थोड़ा सा और सता लेता हूँ उसे, ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो जिसने ये किया फ़कत ज़लम नफ्सा, तो उसने अपनी जान पर जुल्म किया। जो कोई भी ऐसा करेगा यानी औरत को इसलिए रोकेगा कि चलो मैं इसे थोड़ा सा और सता लेता हूँ, थोड़ा सा और जलील कर देता हूँ, तो उसने अपनी जान पर जुल्म किया। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुआ और अल्लाह की आयतों के साथ मजाक ना करो। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते कि एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी, फिर कह दिया मैंने तो मजाक किया है। इस पर यह आयत उतरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तलाक हो गई। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग तलाक देते थे, आज़ाद करते थे और निकाह करते थे, निकाह कर लेते थे, फिर कहते थे हमने तो मजाक किया है। इस पर यह आयत उतरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तलाक दे या गुलाम आज़ाद करे या निकाह करे या करवाए, चाहे वो पुख्तगी के साथ हो या हंसी मजाक में हो, तो वो सब हो गया, ठीक है ना। यानी तीन चीजें ऐसी हैं जो हंसी मजाक में हो तब भी वो हो जाती है, एक है तलाक, दूसरा है निकाह, तीसरा है गुलाम को आजाद करना। अगर कोई कहे कि मैंने तुम्हें तलाक दी है, ठीक है, चाहे मजाक में है, तो वो तलाक हो जाएगी। अगर कोई कहे मेरा गुलाम आज़ाद है, मैंने अपने गुलाम को आज़ाद कर दिया, तो वो गुलाम आज़ाद हो जाएगा, चाहे वो मजाक में कहे। या फिर किसी ने किसी के साथ निकाह कर दिया अपनी बेटी का, कि मैंने अपनी बेटी का तुम्हारे साथ निकाह कर दिया है, और दूसरा कहे कि हाँ ठीक है, तो वो चाहे मजाक में कहे तो वो निकाह हो जाता है। अल्लाह की आयतों के साथ मजाक ना ठहराओ, अल्लाह की आयतों के साथ मजाक ना करो। तीन से ज्यादा तलाकें देना ये भी अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाना है। सईद बिन जुबैर से रवायत है, वो कहते हैं कि एक शख्स इब्ने अब्बास के पास आया, उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी को 1000 तलाकें दी हैं। तो उन्होंने कहा कि 3 तलाकें भी तुम्हारी बीवी को हराम कर देती, अगर तुम 3 तलाकें देते वही तुम्हारी बीवी को हराम कर देती, और बाकी सारी गुनाह हैं, तुमने तो ज्यादा यानी जो तलाकें दी हैं। तो अल्लाह की आयत का ये मजाक उड़ाना है, ये अल्लाह की आयतों के साथ मजाक उड़ाना है। फरमाया वस्कुरू निमत अल्लाही, याद करो अल्लाह की नेमत को, अलैकुम जो तुम पर है, वमा जो अनजला नाजिल किया अलैकुम तुम पर, मिनल किताबी किताब में से, यानी किताब और सुन्नत की जो नेमत तुम पर नाजिल की है, इसे मत भूलो। ये दोनों नेमत इलाही, ये दोनों वही इलाही है। अल्लाह की नेमत याद करो कि इसने रसूल भेजे, हिदायत और दलीलें नाजिल फरमाई, किताब और सुन्नत सिखाई, हुक्म भी किए, मना भी किए, सारी बातें। जो काम करो और जो ना करो, हर एक में अल्लाह से डरते रहो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। वालमू और जान लो अल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज को जानने वाला है, हर चीज को अल्लाह ताला जानने वाला है। अल्लाह से डरते रहा करो, याद रखो अल्लाह हर पोशीदगी और हर जाहिर को बखूबी जानता है। आगे फरमाया वाइजा और जब तलक तुम निसा, जब तुम तलाक दो औरतों को, फबलगना फिर वो पूरी कर ले, अजला हुन्ना अपनी इद्दत, फला पस ना ताज़लू हुन्ना ना रोको उन्हें, अये के यहनकीना वो निकाह करे, अज़वाजा हुन्ना अपने शोरों से, इज़ा जब तराज़ऊ वो राजी हो बैना हम आपस में, बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक, ज़ालिका ये युआज़ू नसीहत की जाती है भी इसे मन जो काना हो मिनकुम तुम में से, युमिनु वो ईमान रखता हो बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, ज़ालिकुम यही तुम्हारे लिए अज़का पाक है, लकुम तुम्हारे लिए, व अतहर और ज्यादा पाकीज़ा है, वल्लाहु और अल्लाह ताला यालमु जानता है, व अंतुम और तुम ला नहीं तालमून तुम नहीं जानते।
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم طلاق دو عورتوں کو فبلغنا وہ پوری کر لیں اپنی عدت تو نہ روکو انہیں کہ وہ نکاح کرے اپنے خاوندوں سے. یعنی ایسی عورت جو طلاق یافتہ ہو لیکن غیر بائنہ ہو، یعنی تیسری طلاق ابھی اسے نہیں ہوئی، تو ان کے ولیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک یا دو طلاقوں کے بعد عدت گزر جائے، اگر وہ دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو مت روکو. ٹھیک ہے نا. تو اس آیت میں عورتوں کے ولی وارثوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ جب کسی عورت کا طلاق ہو جائے اور عدت بھی گزر جائے پھر میاں بیوی رضامندی سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ انہیں نہ روکیں. اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے اس آیت میں روکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں. ایک اور روایت میں ہے جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا بس اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اور اس کا شان نزول یہ ہے، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کیا تھا، اس نے اسے طلاق دے دی اور جب عدت گزر گئی تو وہ دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آ گیا. تو میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہارا نکاح کیا تھا، اپنی بہن کے ساتھ تمہارا نکاح کیا تھا، اسے تمہاری بیوی بنایا تھا، تمہاری عزت افزائی کی تھی، مگر تم نے اسے طلاق دے دی، اب تم پھر اس سے نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو. اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. اور حالانکہ وہ کہتے ہیں اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی اور میری بہن بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن میں روک رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کر لیں. فلا تعذلوہن، اور نہ روکو ان کو ان ینکحن کہ وہ نکاح کر لے ازواجہن اپنے شوہروں سے. تو جب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور یہ آیت تلاوت کی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اب میں نکاح کر دوں گا. تو پھر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا. ٹھیک ہے. تو عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی بلکہ ولی کی اجازت ضروری ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے. ٹھیک ہے نا. نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہے اگر عورت خود اپنا نکاح کر سکتی تو عورت کے اولیاء کو قرآن خطاب نہ کرتا کہ تم ان کو مت روکو. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کا نکاح ان کے ولی کرے. اگر عورت اپنا نکاح خود کرتی ہے تو وہ نکاح نہیں ہوتا. اذا تراضوا جب وہ راضی ہو بینہم آپس میں بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی دونوں کی رضامندی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی دیکھا جائے گا پہلے جو اختلافات تھے جھگڑے تھے یعنی بیٹھ کر پہلے ان کو حل کیا جائے گا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایسے کام نہیں ہوں گے. تو اگر وہ دونوں آپس میں راضی ہیں تو پھر ان کا نکاح کر دیا جائے گا. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کے ولیوں کو عورت پر جبر یعنی زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو ضرور دیکھیں، ان کی رضامندی کا خیال کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کا نکاح کا ارادہ کرتے تو پہلے پردے کے پاس بیٹھ کر اس سے اجازت لیتے. فرماتے کہ فلاں آدمی فلاں عورت کا تذکرہ کر رہا تھا، یعنی دونوں لڑکا لڑکی کا نام لیتے. اور یہ آپ کی اپنی ذاتی بیٹیاں نہیں تھی بلکہ یعنی اور لڑکیاں مراد ہیں، اور لڑکیاں. اگر وہ خاموش رہتی تو وہاں اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور اگر وہ پردہ گرا دیتی یعنی ناراضگی ظاہر کرتی تو پھر وہاں اس کا نکاح نہیں کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر کہا گیا کہ ان کی آپس میں یعنی رضامندی ہونی چاہیے. اور اگر ولی عورت کی رضامندی کے بغیر یا اس کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فسخ کرانے کا اختیار دیا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے. اور پھر فرمایا یہ واضح و نصیحت ان کے لیے ہے جنہیں شریعت پر ایمان ہو. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ، اللہ کا ڈر ہو، قیامت کا خوف ہے. انہیں چاہیے کہ اپنی ولایت میں جو عورتیں ہیں، جو ان کی ولایت میں عورتیں ہیں تو انہیں ایسی حالت میں نکاح سے نہ روکیں، انہیں نکاح کرنے دیں، انہیں نکاح کرنے سے نہ روکیں. تو فرمایا کہ ذالکم یہ ازکا زیادہ پاک ہے لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے نا. زیادہ پاک ہے یعنی شرعی احکام پر عمل کرنا یہ انسان کو پاک کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے نا. شرعی احکام پر عمل کرنا یہ انسان کو پاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو پاک کر دیتا ہے. نیک عمال کرنا دل کو ناپاکیوں سے، نجاست سے پاک کر دیتا ہے. اور جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جس طرح کی وہ حدیث ہے کہ اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر لگ جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر لگ جاتا ہے، یعنی پورا دل ہی پھر اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا نہیں تعلمون، تم نہیں جانتے. یعنی ان مصلیحتوں کا علم کہ دوبارہ اسی شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر دینا، ان مصلیحتوں کا علم اللہ ہی کو ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ کس کام کرنے میں بھلائی ہے اور کس کام کرنے کے چھوڑنے میں بھلائی ہے. یہ علم حقیقت میں اللہ ہی کو ہے، تمہیں علم نہیں ہے.